آج کی تلاوت ہے یوحنا کی انجیل ہے، اس کا 3 باب ہے۔ غور سے سنیے۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا سردار تھا۔ تو رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو مجھے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب سے کہا، میں تو اسے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نیشے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، میں تو اسے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ خدا کے پاک اور مقدس کلام کے بڑے سنجن بس کی برکت ہم کہیں گے خدا کا شکر و بیٹھ جائے۔ ہر سال آپ کی زندگی میں نیا سال آتا ہے۔ جتنی بھی ہماری عمر ہے، عمر کا ہر حصے کے کچھ سال ہیں جن میں ہم ان میں سے گزر رہے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی آج سالگرہ بھی ہو۔ نئے سال کا تہوار بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس کا کیا سبب ہے؟ جو لوگ ہیں اس میں اپنے تمام بجٹ کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی جو زمین پر رہتے ہیں، ہمارے لیے بھی آج ایک چیلنج ہے۔ اور یہ جو بات میں نے کی ہے، جو بات کر رہا ہوں، یہ ایک شخص کے بارے میں ہے، کیونکہ زندگی کا ہر انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ وہ حصہ جو زندگی کا پیدائش سے موت تک ہوتا ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک حصہ ہے وہ جو گناہ میں گزر جاتا ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے جو گناہ میں گزر جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ 70-80 تک ہو یا اس سے کم ہو، لیکن پہلا حصہ انسان کا وہ حصہ ہوتا ہے جو گناہ میں ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے وہ گناہ میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی زبور کی کتاب میں حضرت داؤد فرماتے ہیں، میں نے گناہ میں جنم لیا ہے، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ منو بچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ ہر شخص پیدا ہونے والا کسی قوم مذہب فرقے کا ہے، وہ گناہ میں پیدا ہوتا ہے۔ زندگی کا پہلا حصہ یہ ہے۔ پہلی پیدائش انسان کی گناہ میں ہے۔ وہ گناہ میں اپنے لیے ہر سال مناتا ہے، ہر سال کا۔ اور پہلے زمانے میں تو لوگ جب یہ سال مہینوں کے چکر نہیں تھے تو لوگ ایک خاص شخص کی ایک ڈوری باندھ دیتے تھے، اور ڈوری جب باندھ سال ہو جاتا تو ایک گانٹ اسے دے دیتے تھے، اور پھر اسی عمر کا حساب لگا لیتے تھے، نئے سال دا ہو گیا۔ ہم یہ جو آج بھی نئے سال کو منا رہے ہیں، اس میں عبادت کر رہے ہیں، جس طرح بھی کوئی خوشیاں منا رہا ہے، لیکن اس میں ہماری زندگی کے طرف سے نیکودیمس کی پہلی زندگی جو تھی، اگرچہ وہ ایک یہودی تھا، اگرچہ وہ ایک بڑا عالم بھی تھا، لیکن وہ زندگی عالم ہونے کے باوجود بھی، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی، یسوع مسیح نے زندگی کا حصہ بتا دیا۔ نیکودیمس، زندگی کا جتنا بھی حصہ تیرا گزرا ہے، لیکن ابھی بھی تیری زندگی کا دوسرا حصہ شروع ہونے والا ہے۔ اور وہ کس طرح؟ وہ پیدا ہونے کا ہے، اور پیدا ہونے ہی سے انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس کے سال مہینوں کے گنا جاتا ہے، اس کے سال مہینوں کو گنا جاتا ہے، لیکن پہلی پیدائش جو ہے وہ گناہ میں ہے۔ اور جتنے سال بھی ہمارے گزرتے ہیں، اس وقت تک جب تک ہم یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے، جب تک یسوع مسیح کو قبول کرتے، اور بائبل لکھا ہے جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ یعنی یہ سمجھ آ گئی، پہلی زندگی ہماری گناہ میں ہے، وہ کتنے بھی سال کا ہوتا ہے۔ تو یسوع مسیح نیکودیمس سے کہا، اب تیری دوسری زندگی کا دوسرا حصہ چاہیے۔ یسوع مسیح جو ہم سے چاہتا ہے اس سال کہ آپ کی زندگی نئے سر سے پیدا ہو، نئے سر سے پیدا ہو۔ آپ بھی سوچیں گے کہ نئے سر سے کیسے پیدا ہونا؟ میں نے کہتا نیکودیمس ایک عالم بھی کہہ رہا ہے، اور میرے ساتھ بھی کسی کی بات ہو رہی تھی، کوئی عالم تھا، میں نے اس پر سوال کیا، جی تو کنی دیر ہو گئی ہے نئی زندگی چاہیا؟ انہیں اپنی عمر دسی، میں کہ اتنی پرانی زندگی ہے نا، وہ زندگی جس سے گناہ چ انسان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یوحنا دے خاتے چ لکھیا ہے، جو خدا سے پیدا ہوتا ہے اس کی پہلی پیدائش ماں کے پیٹ سے ہے، اور وہ گناہ میں ہے، لیکن دوسری پیدائش جو ہے وہ خدا سے ہوتی ہے۔ اور بائبل کیا کہتے ہیں؟ جتنوں نے اسے قبول کر لیا اس نے ان کو اپنے بیٹے اور بیٹ کا حق بخش دیا، اور وہ ہے نیسے سے پیدا ہونا۔ میں آج آپ کو مشورہ دوں گا، اپنی ماں کی پیدائش سے شروع کیا تھا، لیکن وہ حصہ گناہ کا حصہ ہے۔ کیسے؟ میں نہیں کہہ رہا، رومیو کے خط میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا، ایک بھی پاک نہیں ہے، کوئی بھی پاک نہیں ہے۔ اور اسی لکھا ہے جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا گناہ سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن اب ضرورت ہے کہ نئے سال میں آپ کی زندگی نئے سر سے شروع ہو، آپ نئی زندگی میں قدم رکھیں۔ آپ کا یہ سال آپ کے لیے نیا سال تب ہوگا
جب آپ کی زندگی نہیں ہوگی. پالوس کہتا ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو اس سال سب نئی ہو گئیں. جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے, نیا مخلوق ہے. آپ نئے سے پیدا ہوں, نئے مخلوق ہوں, اور جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہوتا ہے.